کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اچھا، کوئی اس میں کنفیوژن؟ ہاں، دو چیزیں میرے ساتھ میں اسکپ کرا گیا تھا. یہ دو بٹن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سبسکرائب اور شروع کے سب پتہ ہے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جی کیا کریں گے؟ پاور بنانے کے لیے چیز تھی ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ پاور جو ہے نمبر کے اوپر آتی ہے، ایک کنسپٹ ہے پاور جو ہے وہ نیچے آتی ہے. تو اس میں یہ جو فرسٹ بٹن ہے اسکرپٹ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے بیس لائن بلو میں کسی بھی نمبر کے نیچے کوئی پاور بنانے میں کیمیکل فارمولاز پڑھے ہوں گے کیمسٹری کے اندر، اس میں جو پاور ہوتی تھی وہ باٹم میں آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، موسٹ آف دا ٹائم. تو اگر آپ کو کوئی قسم کا یعنی پرابلم آ رہا ہے پیپر کریٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے اس چیز کی تو اس کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اتنا لکھ کے ٹھیک ہے اور سلیکٹ کر کے قیمت کو ٹھیک ہے اس کو اس کی بیس پاور بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے کہ بھائی ہمیں نہیں پاور آپ نے سپر اوپر لے کے آنی ہے تو سپر اسکرپٹ ہے، سپر سے اس کا نام انہوں نے بنا ہے تو وہ ٹاپ پہ آ جائے گی. تو یہ سمپل ہے، چلیے کوئی اتنی مشکل نہیں کہ بھائی بٹن ہے کلک کرو گے بن جائے گا. ٹھیک ہے، ریورس دوبارہ کچھ آف کریں گے وہ آف ہو جائے گا. اوپر بھی اور نیچے بھی. ہاں، یہ اس کے لیے میں خاص فارمولاز دیا ہوا انہوں نے، وہ ادھر نہیں ہے، وہ ایکویشن میں ایکویشن میں نہیں کیا ہوا کام ہے خاص ایکویشن. چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے اس کو بھی دیکھ لیں گے فی الحال. باقی دماغ طرح نکل کے ٹائم تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے. ٹھیک ہے، فی الحال اوپر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو بٹن اس کے لیے تھے. اچھا، نیکسٹ جو ہمارا ٹیب تھا وہ تھا پیراگراف کا. ٹھیک ہے، اسی شرط میں تو نہیں کنٹرول پلس اکول ٹو کنٹرول کو پریس کر کے ٹھیک ہے تب اکول ٹو کا سائن جب پریس کریں گے تو جو بھی سلیکٹڈ ویلیو ہوگی وہ بنے گی آپ کی سبسکرپٹ. ٹھیک ہے، باٹم میں آئے گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے جو ہے دوسرے شفٹ پلس اگر آپ کو کنٹرول شفٹ اور پلس اگر آپ اکٹھا پریس کریں گے تو وہ اس کے لیے موسٹلی ایک سمپل بٹن کلک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن ہے کہ تین بٹن آپ ایک ساتھ دبا رہے ہیں تو وہ بیٹر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک بٹن ہی پریس کر لے. کوئی اتنی فوکس نہیں کرتے. ہاں، فوکس ہم زیادہ تر کرتے ہیں بولڈ اٹیلک اور انڈر ٹائپ. اس کے بغیر نیڈ پڑ جاتی ہے. آپ نے ٹیکسٹ لکھا ٹھیک ہے اور ٹیکسٹ لکھنے کے بعد سلیکٹ کر کے جو ہے کنٹرول اور پلس بی پریس کر کے اس کو بولڈ کر لیا، ٹیلی کر لیا یا انڈر لائن کر لیا. اس کے بغیر نہیں پڑتی ہے. ان کے بغیر تو یہ جو موسٹلی بٹن ہوتے ہیں ان کو تو ہم سلیکٹ ہی کرتے ہیں جا کے. ایسا نظر بھی دی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ جو نیکسٹ ٹیب تھا پیراگراف، یہ جو پہلا ٹیب تھا فونٹ کا یہ تو تھا سنگل ورڈ کریکٹر. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے آپ استعمال کرتے تھے اسٹائلنگ کے لیے فونٹ فیملی وغیرہ. یہ جو نیکسٹ ٹیب انہوں نے دیا ہوا ہے یہ ہے پیراگراف کے الائنمنٹ کے لیے. یعنی یہ لائن یا اس سے ڈیل نہیں کرتا، یہ پورے کے پورے پیراگراف کے جو ہے نا اسٹائلنگ آپ نے اپلائی کرنی ہے جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو اس کے پہلے انہوں نے دیا ہوا ہے بیچ میں پہلا جو اس کا آپشن ہے وہ دیا ہوا ہے لسٹنگ کا. لسٹنگ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام کوئی بھی پروسیس آپ نے ایپ میں دکھانا ہو. ٹھیک ہے، پہلے اسٹیپ یہ ہوا پھر اسٹیپ یہ ہوا پھر سیکوینس کے اندر دکھانا ہو. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو جو ہے آفس میں کی ضرورت پڑتی ہے. جو کامن یوز میں نے اس کا دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ جو لیٹرس بھیجتے ہیں جو بھی لیٹر آتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے ٹیکسٹ میں بتایا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے یعنی آپ مراد لیجیے ڈاکومنٹس میں کیا کچھ چاہیے. آپ یہ لے کے آئیں، آئی ڈی کارڈ ہو آپ کے پاس آپ کی دستاویزات ہوں، اوریجنل بھی ہو کاپی بھی ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور ایکسٹرا چیزیں ٹیسٹڈ وغیرہ جو ہیں وہ لسٹ میں بتائی ہوئی ہوتی ہے. اب آپ کو لسٹ نہیں بنانی آئے گی تو پھر آپ وہ کس طرح کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ 3 ٹائپ کی لسٹ دی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ 3 آج دیکھیں گے. جو فرسٹ ون ہے وہ ہے لسٹ بلٹس. ویسے نہیں لسٹنگ آ جاتا ہے لیکن انہوں نے نام ہے
اور نام ہے. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں بلٹس. بلٹس ہوتی ہیں ایسی لسٹنگ جس کے اندر نمبرنگ نہیں ہوتی. نمبرنگ سے مراد یعنی کہ 1 2 3 اس اسٹیپ میں نہیں بتایا ہوا. ڈفرینٹ سمبل ہوتے ہیں, کبھی اس میں گول سرکل بنا ہوتا ہے, کبھی اس میں ایرو بنا ہوتا ہے, کبھی اس میں یعنی آپ سیکوینس نہیں بتا سکتے کہ کس طرح آپ نے جانا ہے اوپر سے نیچے. آپ کسی بھی کو اسٹیپ سارے کرنے ہوں گے, بعد میں کہ سلیکٹ آپ کوئی بھی کر سکتے. ابھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, آپ سیپریٹ کریں گے اس کو لائن کو, ہر لائن کو آپ کو سیپریٹ سے پوچھ لو کتنی باتیں کر رہے ہیں. ہاں, لسٹ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر لائن کو آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے, تبھی لسٹ بنے گی. ادروائز اس کو ایک ہی لسٹ یعنی آئٹم کنسیڈر کرے گا. کس طرح, جیسے میں نے 3 لائنیں بنائی ہیں, ان کو میں نے انٹر سے سیپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو جب آپ سلیکٹ کریں گے اور آپ نے سلیکٹ کر لیا اس کو, ٹھیک ہے, اور یہاں جا کے آپ نے یہ لسٹ کے اوپر اب یہاں 2 بٹن آئے, اور جب آپ اوپن کریں گے اپنا ورڈ تو 2 ہیں. ایک میں ہے ڈراپ ڈاؤن ایرو, ٹھیک ہے, ایک ہے اس کا آئیکن. آئیکن پہ کلک کریں گے ڈیفالٹ بلٹ آ جائے گی. ڈیفالٹ پہلے سے سیٹ کی ہوئی, آپ نے کلک کیا جس کی بلٹ بن گئی. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس کو اسپیسز نہ دی ہوتی آپ نے تو یہ اس کو ایک ہی کنسیڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یعنی ہر جو لائن سیپریٹ اور ہر ایک آئٹم بنے لسٹ کا, ٹھیک ہے, نہیں آئٹم کہتے ہیں, تو آپ کو اسے جو ہے سیپریٹ کرنا پڑے گا اسپیس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب یہ 3 بن گئی. اب آپ کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں آ رہی, مجھے تو اور چاہیے, تو ان لسٹ کی اسٹائلنگ مجھے اور چاہیے, تو آپ ڈراپ ڈاؤن ایرو پہ کلک کریں. ٹھیک ہے, پہلے سے جو ہے ان کی ڈیفائنڈ جو ہے وہ بلٹ لائبریری ہے بھی اس کو وہ کہتے ہیں. اس کے اندر جو انہوں نے ڈفرینٹ اسٹائلس دیے ہوئے ہیں, آپ یہاں سے کوئی بھی اسٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا نیو بھی, یہ تو آگے نا فار ایگزامپل میں نے چیک مارک لے لیا, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. یہ آپ نیچے ڈیفائن نیو بلٹس, ٹھیک ہے, اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ سمبل بھی لے سکتے ہو, پکچر بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کی اپنے کمپیوٹر سے اٹھا کے. اور یہ فونٹ ہے, یہ دراصل اس کا جو ہے اسٹائلنگ ہے. اسٹائلنگ سے مراد الائنمنٹ اس کی وہ ورڈ کے بالکل تھوڑا سا ٹاپ پہ آئے, مڈل میں آئے یا باٹم میں ہو. ٹھیک ہے, یا اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہو یا اس سے تھوڑی سی ادھر اسپیس ہو. یہاں سے آپ الائنمنٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ سائز وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی ایکسٹرا چیز ہے. ان 2 کی بات کر رہا جا رہا تھا میں. سمبل لینا ہے آپ نے کوئی نیو, سمبل پہ کلک کریں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کو اس کے پری ڈیفائن سمبل مل جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو اپنی مرضی کا نمبر نہیں مل رہا اس کے اندر اپنے سمبل, تو آپ جو ہے پکچر لگا سکتے ہیں. کوئی بھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی, کمپیوٹر سے کہیں سے اٹھا لی, کلک کیا, ٹھیک ہے, یہ آپ کو کمپیوٹر سے آپ کی جو ہے مانگے گا. ٹھیک ہے, امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی پری ڈیفائن ہی ہے اس کی, آپ نے اپنی ڈالیں تو آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. یہاں سے آپ کی مرضی کی مل جا سکتے ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ سائز ہے. یہ تو سمپل یعنی, اور ہوگا یہ کہ اس کے اندر نمبرنگ وغیرہ یعنی نہیں ہوتی, یہ سمبل ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان آرڈر ہے. اچھا, یہ تو یہاں تک ہو گیا جی اس کی آپشن کا. تو ہم یہاں پہ اس کو دوبارہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو کوئی بھی اور اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں یہ والا, صحیح. اب اگر فار ایگزامپل ڈیمانڈ ہے کہ بھائی نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, آف کرنی ہے, دوبارہ کلک کریں, آف ہو گئی. اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی ہمیں نمبرنگ والی چاہیے, تو وہ بھی سیم یہی کنسیپٹ ہے اس کا. کلک کریں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کی لسٹنگ مل جائے گی. ٹھیک ہے, اور وہ کنسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ لائن علیحدہ علیحدہ ہو, ہر لائن علیحدہ ہو. ٹھیک ہے, انٹر ہو بیچ میں, نیکسٹ لائن ہو, نیو لائن ہو. اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹائل ہیں. یہ دیکھیں اے بی سی کے ساتھ ہے, رومن ہے. ٹھیک ہے, رومن لینگویج کی اسمال ہے, کیپیٹل ہے, ساری سے موجود ہے. اور اس کے اندر بھی آپ نیو نمبرنگ لے سکتے ہیں. یہ آپشن آپ خود ایکسپلور کریں گے تو آئے گا. بعد نہیں ہوگا ایشو تو پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو تھی سمپل, کوئی اس میں پرابلم نہیں تھی. کلک کیا اپلائی ہو گئی, آف کیا آف ہو گئی. نیکسٹ تھرڈ والا یہ تھوڑی ٹرکی ہے, اس میں تھوڑی یعنی آپ کو اسٹیپس کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو کنسیپٹ وہ یہ کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا اپنی ہر لائن کو. ٹھیک ہے, سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کلک کیا. یہ اس کو کہتے ہیں ملٹی لیول. پہلے سے کنسیپٹ کروں ہے کیا چیز. ملٹی لیول وہ ہوتی ہے جس کے اندر یعنی لسٹ کے اندر لسٹ ہو. آپ نے ایک لسٹ بنائی, اس کے اندر آئٹم ہے, آئٹم کے آگے مزید اس کی سب لسٹ ہے. فار ایگزامپل ایسے ایک لائن ہے, اس کے اندر آپ نے مزید لکھ دیا, میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, 1, ٹھیک ہے, 2, اور یہ
اس کے یعنی پارٹس ہیں، اوپر والی لائن کے پارٹس ہیں. تو جب سمجھ آ رہا ہے، یہ وہی پیرنٹ چائلڈ والا حساب ہے. اور پھر جب یہ جیسے ہی لسٹ سے باہر نکلتا ہے تو پھر دوبارہ آئٹم شروع ہو جاتا ہے، پھر پریویس لسٹ کا، پھر دوبارہ نیکسٹ آئٹم پہ. جب یہ کام آپ نے کرنا ہے تو یہ جو فرسٹ دو لسٹیں ہیں یہ کام نہیں کرتی، یہ سنگل آئٹم پر یہ ٹھیک ہے، آرڈر اور ان آرڈر. یہ جو تھرڈ ون ہے اسے کہتے ہیں ملٹی لیول، یعنی ایک سے زیادہ لیول ہے، تو یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے. اب آپ نے اس کو بنا لیا، ٹھیک ہے، میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. اب میں لائنیں زیادہ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں نے 5 لائنیں لے لی، ساروں کو آپ نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے؟ جب آپ اسے اپلائی کریں گے تو یہ اسی کو ایز اے لسٹ ہی جنریٹ کرے گا، ٹھیک ہے، ایز اے یعنی سنگل لسٹ. آپ کہیں گے تو یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو یہ کس کام کی؟ کلک کریں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ اپلائی بٹن کی سائن ہو گیا، ہم نے کلک کیا تو اپلائی ہوگی. آپ کو جیسے کلک کریں گے ڈراپ ڈاؤن مینیو دے گا کہ کون سی آپ نے اپلائی کرنی ہے وہ آپ سلیکٹ کریں. جب آپ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تب یہ جو ہے اپلائی ہوگی. دیکھ لیں آپ کو میکسیمائز کر کے اس کو کنسیپٹ بھی سمجھاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، ہم نے یہ والی لے لی 1 والی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 اس کا میں ذرا نیچے کر دوں، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے تو ملٹی لیول تو نہیں بن رہی، تو ساری کی ساری ایک ہی لسٹ کی آئٹم ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ نے سب لسٹ بنانی ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں 2 اور 3 1 کے سب چائلڈ بن جائیں. آپ نے ان کو دونوں کو سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اور یہ ایک بٹن ہے، اب یہ میں نیکسٹ تک یعنی ڈسکس بھی کرتے ہیں کس کام کا ہے. فی الحال یہ آپ سے سمجھا کہ یہ جو ہے اس کو کلک کرنے سے، ٹھیک ہے، یہ اس کے چائلڈ بن جائیں گے. آپ نے اسے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کے چائلڈ بن گئے. اب یہ 1 ہے اور 1.1 ہے اس کا چائلڈ، ٹھیک ہے، یہ اس کے بن گئے. نیکسٹ آپ نے اگر کسی اور کو سیم ہی کام کرنا ہے اور ٹھیک ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں، دوبارہ اس کو کلک کریں تو یہ دیکھیں 2.1. اچھا اب نیند آ جاتی ہے، میں چاہتا ہوں بہت بورنگ ہے یہ، لیکن کیا کریں، سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کام آ جاتی ہیں. اچھا تھینک یو، بہت شکریہ. اچھا تو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بٹن کیا ہے. یہ ہمیں انڈینٹ کہتے ہیں کسی پیراگراف ورڈ کو پش کرنا. اب انگریزی ہم جانتے ہیں لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اکثر اوقات ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم پیراگراف کو تھوڑا پش کرتے ہیں ٹاپ والے پیراگراف کی، ویسے ہی لائن جو آ رہی ہوتی ہے پیج کی اس سے تھوڑا ہم رائٹ سائڈ کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ بٹن انہوں نے اس لیے دیا ہے. اب یہ پیراگراف آپ دیکھ لیں نیچے والا، میں اس کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پیراگراف تھوڑا رائٹ سائڈ کی طرف پوش ہو، تو یہ بٹن جو ہے جس کو اگر آپ کلک کریں گے اس کا نام ہے انکریز انڈینٹ، یعنی بڑھانا انڈینٹ کا، ٹھیک ہے. انڈینٹ کریں گے دیکھیں بڑھ گئی لائن، ٹھیک ہے. یہ ایک پیراگراف اتنا اس پہ کر کے کریں یہ، اور یاد رکھیے گا یہ اپلائی پیراگراف سے ہوگا، لائن سے اور ورڈ سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ اس پہ کلک کریں لیکن پورے پورا پیراگراف موو ہو رہا ہے رائٹ سائڈ کی طرف پہنچ گیا، ٹھیک ہے. تھوڑی میں نے اسپیسنگ بڑھائی ہے تو آپ کو تھوڑا ایشو ہو رہا ہے، کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ انکریز اسی لیے ہے کہ لیفٹ سے شروع ہوتی ہے، تو لیفٹ سے جو چیز آپ بڑھاؤ گے تو بڑھے گی. اب اگر آپ کم کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا بٹن ہے، یہ ہے ڈیکریز انڈینٹ، ٹھیک ہے. انڈینٹ جو آپ نے دیا اس کو ڈیکریز کرنا. فار ایگزامپل آپ نے غلطی سے زیادہ انڈینٹیشن کر دی، آپ چاہتے ہیں میں کم کرنا چاہتا ہوں تو اس کو آپ کریں جتنے انچز سے اس نے بڑھائی تھی اتنے ہی انچز سے کم کرے گا، ٹھیک ہے. یہ بڑھ گئی، یہ کم ہو گئی. اب اس کی اسپیسنگ پری ڈیفائن ہے، یہ چینج ہو سکتی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ کل کریں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز لسٹنگ میں، یہی بٹن جو انڈینٹ والا ہے لسٹنگ میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ انڈینٹیشن دو گے چائلڈ کو، وہ آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا اس طرح سے، یعنی ملٹی لیول لسٹ بن جائے گی. کیوں بنے گی؟ کیونکہ آپ نے شروعات میں جب سلیکٹ کی تھی تو آپ نے بتا دیا تھا کہ میں ملٹی لیول لسٹنگ بنا رہا ہوں. جیسے ہی وہ اس چیز کو ریڈ کرے گا اور وہ انڈینٹیشن کو ریڈ کرے گا وہ اس کو اس کے چائلڈ بنا دے گا، یعنی 1 اس کو، اور جس طرح کی مرضی آپ دینا چاہے دے لیں. یہ آپ نے اپلائی کر دی. اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ اس کا اسٹائل چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ اپلائی کر دیں، دیکھیں یہ اپلائی ہو گئی، ٹھیک. آپ جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سب یہاں پہ اویلیبل ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کی، جو سے آپ اپلائی کریں گے اپلائی ہو جائے گا. مزید ان کی فردر اور بھی ہے ڈیفائن، اگر آپ نے خود سے کسٹم کرنی ہے، اپلائی امپورٹ کرنی ہے.
اس میں انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے. بعد ذرا 5 ٹاپک ہو گئے ہیں, یہ ذرا دماغ گڈ ہو جائے گا, یہ سب ضرور ٹرائی کریے گا. ٹھیک ہے.